کچھ گھروں میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، مگر احساس ہوتا ہے کسی کی موجودگی کا۔ اور جب کسی معصوم بچی کا بچپن کسی نہ دکھائی دینے والے سائے کا شکار ہو جائے تو کہانی صرف ہارر نہیں رہتی، وہ ایک یادگار وارننگ بن جاتی ہے۔ یہ کہانی 2013 کی ہے۔ کراچی کا ایک پرانا علاقہ اور ایک بڑا 3 منزلہ حویلی جیسا گھر۔ اس گھر میں رہتی تھی ایک چھوٹی سی 11 سال کی لڑکی جس کا نام ہم میگ رکھ لیتے ہیں، اس کی اصلی پہچان چھپانے کے لیے۔ میگ اپنے ماں باپ، 2 بہن بھائی، دادا، چاچو، پھوپھی اور نئے شادی شدہ انکل کے ساتھ 14 کمرے والے مینشن میں رہتی تھی، پورا جوائنٹ فیملی سسٹم۔ 1998 سے یہ خاندان اسی گھر میں رہتا آ رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر 2013 میں کچھ ایسا ہوا جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میگ ہمیشہ سے امیجنیٹو تھی، گھنٹوں تک امیجنری اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی، چاک سے فلور پر لائن کھینچتی تھی، ٹیچر بن کر ایکٹنگ کرتی تھی۔ سب کو یہ صرف ایک ہارملیس گیم لگتی تھی۔ پھر میگ کا بیمار رہنا شروع ہوا، فیور، ویکنس اور عجیب بے چینی، کبھی ٹھیک کبھی دوبارہ بے حال۔ اسی دوران میری ماں، میگ کی آنٹی، اوورسیز سے پاکستان آئیں، اسی گھر میں 2 ہفتے رہیں۔ جانے سے ایک دن پہلے ان کا پاسپورٹ غائب ہو گیا۔ پورا گھر چھان مارا، پاسپورٹ اور میگ دونوں ہی غائب تھے۔ رات کے وقت اچانک میگ اسٹور روم سے نکلی اور اپنے والد سے کہا، وہ لین چیک کرو جو گھر کے پیچھے ہے، وہ لین جہاں گاربیج پھینکا جاتا تھا۔ اور وہاں ایک ٹورن پیج کے ساتھ پاسپورٹ مل گیا، صفائی سے رکھا ہوا۔ سب حیران، لیکن اصلی خوف اس کے بعد شروع ہوا۔ جہاں میگ جاتی وہاں آگ لگ جاتی، ایسی آگ جو دیواروں پر بھڑکتی، بنا کسی فیول کے، بنا کسی وجہ کے۔ ٹیرس، لیونگ روم، خالی کمرے، اور ہمیشہ فائر کا ایک کامن پوائنٹ تھا، میگ۔ نو میچ سٹک، نو لائٹر، نو الیکٹرک شارٹ سرکٹ، صرف ایک عجیب ہوا میں جلتے فلیمز جیسے فائر جو پانی ڈالنے سے بجھ بھی جاتے تھے۔ 2 مہینے یہ سب چلتا رہا۔ میگ اور زیادہ بیمار رہنے لگی، 17-18 گھنٹے سونے لگی، اسکول بند، چہرہ زرد۔ ایک رات میگ شام سے سوتی رہی اور مڈ نائٹ کے وقت اچانک اٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز مردانہ۔ گھر والوں نے فوراً ایک بابا کو بلایا۔ بابا نے گھر میں قدم رکھتے ہی کہا، یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے لائق ہی نہیں، ابھی کے ابھی گھر چھوڑ دو۔ اسی وقت سب نے کچھ سامان اٹھایا اور نیئر بائی ریلیٹیوز کے گھر چلے گئے۔ وہاں کورٹ یارڈ میں میگ پھر سے گری، چیخی، چلائی، لفظ نہیں، صرف گبرش، ایک منحوس زبان جس میں نہ کوئی مطلب تھا، نہ کوئی انسانی ٹچ۔ پھر وہ بے ہوشی میں چلی گئی۔ بابا نے بتایا، یہ ایک جن کا سایہ ہے، جن جو انسانی بستیوں میں نہیں بلکہ خالی کمروں، کچرے والے علاقوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اور وہ مینشن جس میں 7 سے 8 کمرے بند تھے اور پیچھے کچرے کی گلی تھی، وہ ایک پرفیکٹ گھر تھا کسی نفرت سے بھرے جن کے لیے۔ میگ اور اس کا خاندان کبھی واپس نہیں گیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا نیا گھر لے لیا اور وہاں سب کچھ ٹھیک رہا، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ کچھ گھر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، کچھ آوازوں کا جواب مت دو۔ اور اگر کوئی بچہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میرا کوئی دوست ہے جو صرف مجھے دکھائی دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو۔